السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہے، اپنی لامحدود رحمتوں مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دے۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے میرے رب، سلامتی ہو ان دوستوں پر اور ان پیاروں پر جو ہمیشہ صبح ہوتے ہی میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے مایوس دل کی صدا سن لے، میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما، مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ آپ تو بہت محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو پھر اس مشکل گھڑی میں مجھے آپ کے علاوہ اور کون سنبھالے گا؟ میرے اللہ میری پریشانیاں دور کر دے اور میرے ہر لمحے کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ میں تیری رحمت اور مغفرت کی طلبگار ہوں، میں اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میرا دل کتنا درد کھاتا ہے اور میں کتنا بے چین ہوں۔ اے اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ مجھے اس کام کے لیے فرصت دینا جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کام میں میرا دل مت لگنے دینا جس سے تو راضی نہیں ہوگا۔ یا اللہ مجھے ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے سکون، صبر، حوصلہ اور سخاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ میں جانتی ہوں کہ صرف ایک تو ہی ہے جو فریاد سنتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری ہمیشہ مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد بھی کر اور انہیں محفوظ رکھ، ان کے دلوں میں اطمینان و سکون نازل فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے،
اے اللہ، اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، ظلم و بربریت کے ساتھ تیرے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحے میرا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ، میری توبہ، دعاؤں، عبادات اور نیک اعمال کو قبول فرما اور مجھے مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، یہ دعا ہر سننے والے کے لیے قبول فرما اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ ہمیشہ نیک کام کریں اور غریبوں کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔